ایران شدید معاشی بحران کی لپیٹ میں ہے، جہاں بڑھتے احتجاج کے باعث ملک بھر میں مکمل انٹرنیٹ بلیک آؤٹ نافذ کر دیا گیا ہے۔ تہران سمیت متعدد شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے، سڑکیں بلاک ہوئیں اور پولیس سے جھڑپیں رپورٹ ہوئیں۔ احتجاج ایرانی ریال کی گراوٹ اور مہنگائی سے شروع ہو کر اب سیاسی بغاوت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق اب تک کم از کم 45 افراد ہلاک اور ہزاروں گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ حکومت تحمل کی اپیل کر رہی ہے، مگر ملک بھر میں کشیدگی برقرار ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، سوات اور شانگلہ سمیت ملک کے دیگر شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.8 اور گہرائی 159 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ ذرائع کے مطابق اب تک کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ کچھ دیر قبل تاجکستان اور سنگیانگ میں بھی 6.1 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق اس کا مرکز تاجکستان اور سنگیانگ کا سرحدی علاقہ تھا۔ پنجاب حکومت نے متعدد سرکاری محکموں میں ڈاؤن سائزنگ کا فیصلہ کرتے ہوئے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب کی سربراہی میں کمیٹی ملازمین کی تعداد کم کرنے کے لیے جائزہ لے گی۔ کمیٹی میں سیکرٹری INDC، ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس، ایڈیشنل سیکرٹری اور ایک نامزد نمائندہ شامل ہوگا۔ کمیٹی اضافی ملازمین کو فارغ کرنے، خالی اسامیوں کے خاتمے اور نظام میں بہتری کے لیے سفارشات دے گی۔ پاکستان سمیت 23 اسلامی ممالک اور OIC نے اسرائیلی اہلکار کے صوبائی لینڈ کے غیر قانونی دورے کی شدید مذمت کر دی ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق مشترکہ بیان میں اس دورے کو صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اقدام اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کے منافی ہے اور خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ اسلامی ممالک نے صومالیہ کی خود مختاری، اتحاد اور علاقائی سالمیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے اسرائیل سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مشترکہ بیان میں علیحدگی پسند ایجنڈے کی حوصلہ افزائی کو ناقابل قبول قرار دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے بھارت کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر بھارتی شہریوں کے لیے ویزا پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ ڈھاکہ کی وزارت خارجہ کے مطابق سیکورٹی خدشات اور بھارتی انتہا پسندوں کی جانب سے سفارتی مشنز کے گھیراؤ کے باعث کولکاتہ، ممبئی اور چنئی سمیت مختلف شہروں میں ویزا سروسز معطل کر دی گئی ہیں۔ نئی پالیسی کے تحت اب صرف کاروباری اور ملازمت کے ویزے جاری کیے جائیں گے، جبکہ سیاحتی اور طبی ویزوں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔